یہ ہم نے نہیں، یہ مذاکرے کرنے والے، یہ مباحثے کرنے والے، یہ اینکر شینکر، یہ سارے کان کھول کر سنیں، یہ ہم نے نہیں اعلان کیا، یہ اعلان عرش کی بلندیوں سے ہوا ہے، اور اللہ نے اعلان کیا ہے کہ میرے محبوب جہاں جہاں میری خدائی کا ڈنکا بجے گا وہاں وہاں تیری مصطفائی کا بھی ڈنکا بجے گا، اور جیسے میری خدائی ہمیشہ کے لیے ہے اب تیری مصطفائی بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ کوئی ماں کا لال، کوئی دنیا کفر جو ہے وہ مجھ سے تم کو جدا کر سکتی نہیں ہے۔ جیسے جیسے میرا نام بلند ہوتا چلا جائے گا میرے محبوب تیرا نام بھی بلند ہوتا چلا جائے گا۔ دوستو، عزیزو، بھائیو، مگر میں یہ آپ کو ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن سرکاری درباری مولویوں کا ذکر حضرت مولانا امجد خان صاحب نے کیا ہے ان میں بدقسمتی سے میں بھی شامل ہوں۔ تھوڑی سی بات اچھا، لیکن اب میں نے تقریر تو اور کوئی کرنی تھی، تقریر میں نے اور کوئی کرنی تھی، لیکن اب میں وہی تقریر یہاں کروں گا جو میں نے وزیر اعظم صاحب کے سامنے کی ہے۔ اب جن لوگوں نے میری تقریر سنی ہے، ٹی وی پر لائیو چلی ہے، اور ملک سے بھی بیرون ملک سے بھی مجھے بے شمار لوگوں نے مبارکباد دی ہے، یہ اس لیے میں عرض کرنے لگا ہوں کہ ہمارے قائد شہید مدفون جنت البقیع حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید، ذرا اونچی آواز سے، اونچی آواز سے، اونچی آواز سے، ان کو بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ ہر جگہ جاتے تھے مگر ہر جگہ جا کر کلمہ حق کہنے کا حق ادا کرتے تھے، اور ہم نے بھی آغا شورش کاشمیری سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ، نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضرت کے والد گرامی مولانا محمد اجمل خان صاحب، مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب، اپنے اکابرین، میں نے ان سب لوگوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں، مجھے شرف حاصل ہے، میں برملا کہتا ہوں، اور مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمت اللہ علیہ کو ایک دو مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ ان کا بستر اور ان کا مسلح اٹھا کر وہاں جمعیت علماء اسلام کے دفتر سے میں ریلوے اسٹیشن پر ان کو لے کر آتا تھا، اور کئی دفعہ راستے میں ریڑھی پر کھانا کھاتے تھے، یہ علماء کی شان تھی، اور وہ تھرڈ کلاس کے ڈبے میں وہ سفر کرتے تھے ہمیشہ درویشانہ طور پر۔ یہ مجھے سعادتیں حاصل ہوئی ہیں۔ ہم نے ان قائدین سے یہ سبق سیکھا ہے کہ جہاں بھی جانے کا موقع ملے ضرور جانا چاہیے اور وہاں کلمہ حق کہنے کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے میں نے جو وزیر اعظم صاحب کے سامنے تقریر کی، اب میں وہ 10 منٹ کی تقریر ہے، میں پوری آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ سرکاری درباری مولویوں کی فہرست سے نکل سکو۔ الحمدللہ الحمدللہ، میں نے وہاں یہی بات کہی تھی کہ یہ جو مذاکرے کرنے والے ہیں یہ بڑی مصیبت ہے کہ جن کو اسلام کے بارے میں کوئی عطا پتہ نہیں ہے، جہالت ہے، لا علمی ہے۔ یہاں ہمارے ماشاءاللہ وزیروں کا حال یہ ہے کہ ایک وزیر صاحب تھے مذہبی امور کے وزیر، اور جلسہ ہوتا رہا سیرت النبی کا سرکاری طور پر، جلسہ ہو رہا تھا، سب علماء تقریر کر رہے تھے، اور جب بھی کوئی تقریر کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ کہتا ہے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اب یہ اختتامی خطاب کے لیے ہمارے وزیر صاحب آئے، اور انہوں نے آتے ہی اب کہنا تھا نا نحمدہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ، دین کے بارے میں ان کا علم اتنا ہے کہ کہنے لگے نہ حمدہ و نہ رسولہ اما بعد۔ ابھی یہ پچھلی حکومت میں یہ ایک ہمارے جرنیل بھی تھے اور وفاقی وزیر تعلیم بھی تھے، انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کے 40 سپارے ہیں، آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد؟
علامہ صاحب کہتے تھے تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا. اور پھر ماشاءاللہ آج کے ہمارے وزیر داخلہ سارے کہو سبحان اللہ ہے. ان کو کسی نے کہا سورہ اخلاص سناؤ تو ماشاءاللہ سورہ اخلاص بھی ان کو. اور جس کو سورہ اخلاص ہی نہ آئے مجھے بتاؤ اس میں کوئی اخلاص بھی موجود ہوگا؟ دعا کرو اللہ ان کو دین کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کہا اس طرح کے آپ کے ترجمان ہیں, اس طرح کے آپ کی نمائندگی کرنے والے ہیں جن کو کوئی پتہ نہیں ہے. یہ لفظ بھی میں نے کہے ہیں کہ بیر کی اوپر والی سائیڈ کون سی ہے اور نیچے والی سائیڈ کون سی ہے, اور جو جتنا اسلام کے خلاف بولتا ہے اتنا آپ اس کو کہتے ہیں یہ آزاد خیال ہے. جی آزاد خیال ہے, ماشاءاللہ روشن دماغ ہے, یہ ترقی پسند ہے, ماشاءاللہ یہ قدامت پسند نہیں ہے. اور جو قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں آپ ان کو قدامت پسند کہتے ہیں, انتہا پسند کہتے ہیں, دوسرے القابات دیتے ہیں. اور میں نے کہا جناب والا آپ کے تاریخ میں آپ کے ماضی میں یہ بات ہے کہ آپ کی پارٹی نے ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو 73 کا متفقہ آئین دیا ہے, اور اس آئین کی ایک شک یہ بھی ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف بن سکتا نہیں ہے, اور اگر کوئی بنا ہوا ہے تو اس کو قرآن و سنت کے مطابق بنایا جائے گا. یہ غالباً 227 نمبر ہے, اور آپ لوگ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ آگے آپ ہیں کہ آپ عدالتوں کا رخ نہیں کرتے اور ہر چیز کو قرآن و سنت کے مطابق اسی طرح بدلنے کی کوشش نہیں کرتے جس طرح تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں. یہ ہم پر فرض ہے, لازم و واجب ہے, یہ تمام دینی جماعتوں پر, تمام دینی لوگوں پر. اور پھر میں نے یہ کہا جناب باقی رہی بات اقلیتوں کی, آپ نے یہ بھی قوم پر مہربانی کی. ذوالفقار علی بھٹو نے ختم نبوت کا مسئلہ حل کیا. وہ صحیح معنوں میں جمہوری اور عوامی آدمی تھے. جب انہوں نے دیکھا پوری قوم یہ چاہتی ہے اور پوری قوم ایک آواز ہے تو انہوں نے ختم نبوت کا مسئلہ حل کیا. میں نے کہا ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور میں نے کہا آپ نے بھی جس دن پوپ پال نے بیان دیا وزیر اعظم کو, میں نے کہا اگر میں مجرم ہوں تو میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. یہ میں نے کہا کہ جب آپ نے کہا کہ پوپ جو مرضی کہتا رہے قانون توہین رسالت نہیں بدل سکتا, تو میں نے کہا آپ کے بیان سے بھی ہمارے دل ٹھنڈے ہوئے. یہ بھی میں نے کہا. اور پھر آخر میں میں نے کہا جناب وزیر اعلیٰ صاحب اور باقی مسئلے جو بھی ہیں آپ غلطیاں بھی کرتے رہیں, حکومتیں غلطیاں بھی کرتی رہیں, وہ برداشت بھی ہوتے رہیں گے. اقلیتوں کا مسئلہ ہے, آپ اقلیتوں کو جتنے مرضی حقوق دیں وہ ہمارے دین اور ایمان کا مسئلہ ہے. ہم کسی دوسرے مذہب کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے ہیں. پاکستان کی نہیں, مسلمانوں کی 14 صدیوں کی تاریخ ہے کہ کسی مسلمان نے 14 صدیوں میں کبھی بھی کسی دوسرے مذہب کے نبی اور رسول کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی نہیں کی ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ جو آپ کے آزاد خیال ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آزادی ہے, جی یہ اظہار رائے آزادی ہے. میں نے کہا اگر آزادی اظہار رائے کے لبادے میں یا اس کی آڑ میں اگر کوئی ان کے ماں باپ کو گندی گالیاں دے یا ان کی شان میں گستاخی کرے تو یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اور وہ ہستی کہ جس کی جوتے کے لگنے والے ذرے پر کروڑوں اربوں ماں باپ قربان کر دیے جائیں, ہم اس کی شان میں گستاخی کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اور پھر میں نے کہا جتنے مرضی آپ حقوق دیں, مطالبے تسلیم کریں, کوئی اعتراض نہیں. آخری بات ہے, جو جان مانگو تو جان دیں گے, جو مال مانگو تو مال دیں گے. یہ میں نے کہا اور ساری دنیا نے سنا. جو جان مانگو تو جان دیں گے, جو مال مانگو تو مال دیں گے, مگر یہ ہرگز نہ ہو سکے گا کہ ہم نبی کا جاہ و جلال دیں گے. وآخر دعوانا